کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی آرمینا کانپ رہی تھی۔ صحن سے آنے والی گھمبیر، سخت اور روبدار آواز اس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ سلمان خان زادہ تھا جس کا شمار اس شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ بے شمار دولت کے باوجود وہ سود پر لوگوں کو قرضے دیتا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے جب آرمینا کی ماں کینسر میں مبتلا ہو گئی تھی تو تب اس کے باپ قائم علی نے اس کی ماں کے علاج کے لیے کہیں اور سے رقم نہ ملنے پر انتہائی مجبوری کے عالم میں سلمان خان زادہ سے 5 لاکھ کا قرض لیا تھا۔ اسے ہر مہینے سلمان خان زادہ کو 20,000 ادا کرنے تھے، 10 اصل رقم اور 10 سود کے۔ اس وقت قائم علی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا حامی بھرنے کے سوا، لیکن بدقسمتی سے اس کی ماں بھی جاں بحث نہ ہو سکی۔ قائم علی جو سبزی فروش تھا روزانہ کے 500-600 دہاڑی کماتا تھا۔ ایسے میں سلمان خان زادہ کو منتھلی 20,000 ادا کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار جو سلمان خان زادہ کے ہاں ملازم تھا، قائم علی نے اس سے سفارش کروائی کہ سود کی رقم معاف کر دی جائے اور اصل قرض ادا کرنے کے لیے اسے 1 سال کی مہلت دی جائے، مگر سلمان خان زادہ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ سود کی رقم وہ ہرگز معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کاروبار ہی سود پر چل رہا ہے۔ وہ اسے 1 سال کی مہلت دے گا، لیکن 5 لاکھ نہیں بلکہ سود سمیت 10 لاکھ وصول کرے گا۔ قائم علی یہ سن کر سخت پریشان ہوا، لیکن اس ٹائم وقتی پریشانی سے چھٹکارا ملنے کو اصل پریشانی پر ترجیح دی۔ اب 1 سال گزر چکا تھا، لیکن قائم علی کی حالت وہی تھی۔ وہ قرض ادا کرنے سے قاصر تھا، جو کہ اب ڈبل ہو چکا تھا۔ مہلت ختم ہوتے ہی سلمان خان زادہ کا آدمی پیسے لینے آیا تھا۔ قائم علی پھر سے مہلت مانگنے لگا۔ اس نے جا کر سلمان خان زادہ کو بتایا اور اب وہ خود آیا تھا اور بار بار اپنی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آرمینا کو جواب میں اپنے باپ کی گھگیانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر سود کھانے والے کا دل نرم تھوڑی تھا جو اسے معاف کر دیتا، یہ مہلت دے دیتا۔ اس نے پسٹل نکال کر قائم علی کی کن پٹی سے لگایا اور کہا، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، میری رقم نکالو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سرمینا جو خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہی تھی، اس بار اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے دروازے سے جھانکا۔ سوٹڈ بوٹڈ پہنے وہ شخص اس کے باپ کی کن پٹی پر پسٹل رکھے کھڑا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور جلدی سے دوپٹے سے چہرے کو کور کرتے باہر آئی اور سلمان خان زادہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے فریاد کرنے لگی، میرے بابا کو چھوڑ دیں پلیز، ان کے پاس واقعی اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں وعدہ کرتی ہوں میں جلدی آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ سلمان خان زادہ نے نقاب میں نظر آتی حسین آنکھوں والی اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا، جو قائم علی کی بیٹی تھی اور وقت مانگ رہی تھی۔ اس کا ارادہ قائم علی کو مزید وقت دینے کا بالکل بھی نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی التجا کرنے پر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس کا پتھر دل مان گیا اور وہ اس کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کی مہلت دے دیتا ہوں، 24 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس، کل اسی ٹائم میرا آدمی آئے گا اور مجھے اپنی ساری رقم اس کے ساتھ واپس چاہیے، اور اگر کل بھی نہ ملی تو پھر تم سے حساب لوں گا میں، اور نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے دھمکی دے کر چلا گیا۔ قائم علی تھکے تھکے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ ابا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آرمینا گھبرا کر اپنے باپ سے پوچھنے لگی تو وہ تسلی آمیز لہجے میں کہنے لگا، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، مگر تم نے سلمان خان زادہ کے ساتھ ایسا کیوں کہا؟ مرنے دیتی مجھے، اب کل تک رقم کا انتظام کیسے ہوگا بھلا؟ قائم علی کی حالت یہ سوچ سوچ کر ہی سخت خراب ہو رہی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں ابا، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ باپ کو تسلی دینے لگی، مگر باپ بیٹی دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ جب 1 سال میں رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا تو بھلا 24 گھنٹے میں کیسے ہو سکتا تھا۔ ساری رات نہ آرمینا سو سکی اور نہ قائم علی، دونوں اپنی اپنی جگہ شدید پریشان تھے۔ پہلی مرتبہ صبح کا طلوع ہوتا سورج ان کی زندگی کے غروب ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ قائم علی شدید اضطراب کے عالم میں اپنے گھر کے
صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اسے آرمینہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سلمان خانزادہ کا آدمی کسی وقت بھی پیسے لینے کے لیے آ سکتا تھا۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی کرنا تھا۔ اس نے آرمینہ سے کہا کہ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کر لے، اسے فیصل آباد اپنی خالہ کے گھر نکلنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ آرمینہ باپ کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر قائم علی نے اسے اپنی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا۔ آرمینہ نے جلدی سے اپنے چند جوڑے ایک بیگ میں ڈالے اور چادر اوڑھ کر باپ کے ساتھ گھر سے نکل آئی، مگر گلی کے نکڑ پر سلمان خانزادہ کے آدمی کو دیکھ کر قائم علی کا رنگ فق ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اس شخص کی نظر ان پر پڑتی وہ دوسری گلی میں مڑ گئے۔ مین روڈ پر پہنچے تو کہیں بھی کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی۔ رک کر انتظار میں خطرہ تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی بس اسٹاپ کی طرف چل پڑے، جو کہ 3-4 کلومیٹر دور تھا۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک گاڑی ان کے قریب آ کر جھٹکے سے رکی۔ اس میں سے سلمان خانزادہ کے آدمی نکلے۔ قائم علی اور آرمینہ کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ ان لوگوں نے آرمینہ کو زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ قائم علی چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن وہ آرمینہ کو لے کر چلے گئے اور لے جا کر سلمان خانزادہ کے سامنے پھینک دیا۔ آرمینہ جس نے نقاب پہنا ہوا تھا سلمان خانزادہ کے قدموں میں زمین پر جا گری، جس کے نتیجے میں اس کا نقاب بھی چہرے سے ہٹ گیا۔ سلمان خانزادہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ بری طرح چونک اٹھا۔ آرمینہ کا چہرہ اسے دیکھا بھالا سا لگ رہا تھا، لیکن ذہن پر زور دینے سے بھی یاد نہ آیا کہ یہ صورت اس کی یادداشت میں محفوظ کیوں تھی۔ آرمینہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب نہ جانے سلمان خانزادہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور ساتھ میں اپنے باپ کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ سلمان خانزادہ نے سزا کے طور پر 3 دن اسے ایک تہہ خانے میں بند رکھا۔ اس دوران اسے صرف ایک بار کھانا دیا گیا۔ جب آرمینہ کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تب اس نے اسے زندان سے رہائی بخشی، لیکن آزاد نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ اب اس وقت تک اس کے گھر کی ملازمہ بن کر کام کرے گی جب تک اس کی رقم کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا۔ آرمینہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سلمان خانزادہ کے بنگلے میں ملازمہ بن کر کام کرنے لگی۔ اس پر اسپیشل نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ اس نے کئی بار سلمان خانزادہ کو درخواست بھجوائی کہ وہ اسے اس کے باپ سے ایک بار ملنے کی اجازت دے دے، مگر سلمان خانزادہ نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اس کے دھوکے کی سزا ہے جو وہ فرار ہو کر اسے دینا چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، آرمینہ کو وہاں کام کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے۔ اس دوران سلمان خانزادہ سے اس کا صرف 1-2 بار سامنا ہوا، کیونکہ وہ بنگلے پر بہت کم آتا تھا، کہیں اور مصروف رہتا تھا۔ اس کی فیملی بھی نہیں تھی شاید، اور کہیں اور رہتی تھی۔ آرمینہ کو اس کی ذاتی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک رات کام نمٹانے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹی تو باغ کی شدت سے یاد ستانے لگی اور وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ دل انتہائی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بابا اسے پکار رہے ہوں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، ننگے سر اور ننگے پاؤں کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ سلمان خانزادہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آیا ہوا ہے کیونکہ شام میں اس کے لیے کافی ملازمہ کے حکم پر آرمینہ نے خود تیار کی تھی۔ جب وہ سلمان خانزادہ کے کمرے میں پہنچی تو وہ صوفے پر آڑا ترچھا گلاس منہ سے لگائے بیٹھا تھا۔ گلاس میں کوئی مشروب تھا جس سے وہ قطرہ قطرہ گھونٹ لے رہا تھا۔ دھیمے دھیمے سروں میں میوزک بھی بج رہا تھا۔ آرمینہ صورتحال پر غور کیے بنا جا کر فوراً اس کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے سلمان خانزادہ، مجھے ایک بار میرے بابا سے ملنے دیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ صرف ایک بار ملنے دیں ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر سلمان خانزادہ کی توجہ اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے وجود پر تھی۔ ایک تو شراب کا نشہ اور اوپر سے تنہائی میں بغیر کسی پردے کے دلکش وجود سامنے تھا۔ وہ خود پر کس طرح سے قابو پا سکتا تھا بھلا؟ آرمینہ کو صورتحال کا ادراک تب ہوا جب سلمان خانزادہ نے دروازہ بند کر کے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ اس نے چیخ چلا کر خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر سلمان خانزادہ کی فولادی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔
صبح سلمان خانزادہ کا نشہ اترا تو اس کی نظر قالین پر بیٹھی سہاروں قطار روتی ہوئی آرمینہ پر پڑی۔ اس کے پاس اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ آرمینہ نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قرض کی وصولی تو تم میری عزت لوٹ کر ہی چکے ہو، تب مجھے آزاد کرو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ تو وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جو گناہ میں نے کیا اس کے کفارے کے لیے میں تم سے شادی کر لیتا، اگر میں پہلے سے شادی شدہ نہ ہوتا، اس لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ جواباً آرمینہ نے نفرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اگر تم شادی شدہ نہ بھی ہوتے تب بھی میں تم سے شادی نہ کرتی، کیونکہ میں کسی سود خور انسان سے شادی کرنا تو دور شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سلمان خانزادہ کو اس کی بات سن کر غصہ آیا، لیکن وہ اس کا بہت بڑا نقصان کر چکا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ اس کا ڈرائیور آرمینہ کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ گیا۔ گیٹ پر تالا دیکھ اس کا دل ڈوب سا گیا، نہ جانے بابا کہاں ہوں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے مالک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر مالک مکان تو کیا پورا محلہ جمع ہو گیا اور اس پر تھو تھو کرنے لگا کہ باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور جب وہ اس صدمے سے مر گیا تو اب کیا لینے آئی ہو۔ آرمینہ باپ کی موت کا سن کر ششدر رہ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہنے کی کوشش کی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی بلکہ ایک مصیبت میں پھنس گئی تھی، مگر کسی نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا اور بد کردار کہتے ہوئے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ وہ روتے ہوئے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ بے جان قدموں سے نڈھال انداز میں روڈ پر چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ سکی۔ گاڑی والے نے اگرچہ بروقت بریک لگائی مگر پھر بھی وہ ٹکر لگنے کے نہ روک سکا۔ آرمینہ کی حالت تو پہلے ہی مخدوش تھی، رہی صحیح کسر گاڑی کی ٹکر نے پوری کر دی۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ گاڑی کے مالک نے اسے نیچے گرتے دیکھا تو پہلے تو سوچا کہ وہاں سے نکل جائے، مگر پھر اس پر خوف خدا غالب آ گیا۔ اس نے زمین پر گری آرمینہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ اسے فوراً طبی امداد دی گئی تو کچھ دیر کے بعد ہی وہ ہوش میں آ گئی۔ اس شخص کا نام مغیث احمد تھا جس کی وہ گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس سے اس کا نام اور پتہ پوچھ رہا تھا تاکہ اسے گھر پہنچا سکے، کیونکہ وہ چلنے کی حالت میں نہیں تھی، مگر آرمینہ نے کہا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ مغیث پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے سوچا شاید سر پر چوٹ کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ کیا کرے، پھر اس نے اپنی ماں کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، کیونکہ اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ قریب اپنی ماں سے تھا۔ اس کی ماں نے ساری بات سن کر کہا، وہ اس لڑکی کو گھر لے آئے، جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی وہ اسے اپنے پاس رکھیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ وہ مغیث احمد کے گھر رہنے لگی۔ مغیث کی ماں بہت اچھی عورت تھی، اس کا کافی خیال رکھتی تھی۔ آرمینہ کو وقتی ٹھکانہ تو مل گیا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ آخر کتنا عرصہ وہ یادداشت کا بہانہ بنا کر یہاں رہ سکتی ہے۔ اسے اپنے مستقل ٹھکانے کا انتظام تو کرنا ہی تھا۔ اسے مغیث علی کے گھر 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا تھا، جب ایک دن ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے مغیث کی ماں صالحہ آنٹی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے زور کا چکر آیا۔ مغیث جو وہیں پر تھا تیر کی طرح اس تک پہنچا، مگر وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا۔ صالحہ آنٹی اور مغیث کے علاوہ ایک ڈاکٹر بھی وہاں پر تھا۔ وہ ان سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے مغیث اور صالحہ آنٹی کے چہرے کے تاثرات کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ آرمینہ کا دل کسی خدشے کے تحت دھڑک اٹھا۔ پھر صالحہ آنٹی نے اس سے سوال کیا، بیٹا تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آیا؟ ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ تمہاری یادداشت ٹھیک ہے۔ آرمینہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی آنٹی مجھے سب یاد آ گیا، اور سلمان خانزادہ کے قرض والی بات گول کر کے کہنے لگی، آنٹی میرا نام مینا ہے۔ اس دنیا میں بابا کے سوا اور کوئی نہیں تھا میرا، مگر کچھ عرصہ پہلے بابا کا بھی انتقال ہو گیا تو میں اکیلی رہ گئی۔ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکی تو مالک مکان نے گھر سے نکال دیا۔ اس روز میں کسی پناہ کی تلاش میں روڈ پر جا رہی تھی جب مغیث کی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور پھر آپ لوگوں نے میری مدد کی، میرا خیال رکھا۔ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اب آپ لوگ مجھے کسی دارالامان میں بھجوا دیں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اداس چہرے کے ساتھ سر جھکا لیا۔ مغیث اور اس کی ماں کے چہرے پر
ہمدردی کے تاثرات ابھرے۔ پھر اچانک اس کی ماں نے پوچھا، آرمینا بیٹا تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تم ماں بننے والی ہو، ہمیں اس کا ایڈریس یا فون نمبر دو تاکہ ہم اس سے رابطہ کر کے تمہارے بارے میں بتا سکیں۔ آرمینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ سن کر کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، آنٹی، بابا کی موت سے ایک دن پہلے اس نے مجھے بنا میرا کوئی قصور بتائے طلاق دے دی تھی۔ یہی صدمہ بابا برداشت نہ کر پائے تھے۔ اب میرا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اپنے بچے کو خود پالوں گی۔ صالح آنٹی نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، تم میری بیٹی جیسی ہو آرمینا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہمیشہ یہیں رہو گی۔ پھر صالح آنٹی پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا جس کی شکل ہو بہو سلمان خان زادہ جیسی تھی، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھیں۔ معیز اور صالح آنٹی دونوں اس کے بیٹے سے بے حد پیار کرتے تھے، خاص طور پر معیز تو تھوڑے عرصے میں ہی ارسل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ ارسل نام بھی اس نے خود ہی رکھا تھا۔ اس کی روز بروز بڑھتی عنایتوں سے آرمینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ اتنے اچھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اور اپنا سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ جاننے کے بعد کہ وہ ایک ناجائز بچے کی ماں ہے، معیز اور صالح آنٹی اس سے گھن کھاتے اور اسے گھر سے نکال دیتے تو وہ کہاں جاتی؟ ارسل 1 سال کا ہوا تو ایک دن معیز نے اسے پرپوز کر دیا اور امتحان میں ڈال دیا۔ اس کا محسن تھا، اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنا ماضی چھپا کر دھوکہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے معیز سے کہا کہ اس کا ساتھ تو اس کے لیے خوش قسمتی ہوگی، لیکن وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ ہر لحاظ سے اس سے کم تر ہے۔ وہ اپنے اسٹیٹس کی کوئی ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مرد نہ آیا ہو، مگر معیز بضد تھا کہ وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صالح آنٹی نے بھی کہا کہ وہ بیکار جواز کی بنیاد پر معیز کو رد کر رہی، تب مجبور ہو کر اس نے ہاں کر دی۔ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے معیز اسے شاپنگ پر لے گیا۔ شاپنگ مال میں اس کی نظر سلمان خان زادہ پر پڑی تو اس نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ گھر آ کر بھی اس کی حالت خراب ہو رہی۔ وہ معیز کے سامنے اپنا داغدار ماضی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معیز اسے خدا کا انعام لگ رہا تھا، ورنہ وہ کسی طور پر بھی اس کے لیول کی نہیں تھی، لیکن اس نے کبھی اس چیز کا اسے احساس نہیں ہونے دیا۔ یہی اس کا بڑا پن تھا۔ اس کے بیٹے سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود معیز اور صالح آنٹی اسے بے حد چاہتے تھے۔ شادی والے دن وہ اسٹیج پر معیز کے پہلو میں بیٹھی اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ نکاح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب اس نے اچانک وہاں سلمان خان زادہ کو آتے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جب اس نے معیز سے کہا، آرمینا میری بیوی اور ارسل میرا بیٹا ہے۔ وہ 1 سال پہلے اس سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، تب سے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ آرمینا کو شوق لگا۔ ارسل واقعی اس کا بیٹا تھا، مگر وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس جھوٹ پر وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے جھٹلانا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ معیز نے بے حد شکوے بھری زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آرمینا، اگر تمہاری طلاق نہیں ہوئی تھی تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ شوہر سے ناراضگی چل رہی تھی تو ہمیں بتا دیتی، ہم صلح کروا دیتے۔ تم نکاح پر نکاح کر کے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گنہگار کرنا چاہتی تھی۔ معیز افسوس بھرے رنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آرمینا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ معیز کی ماں صالحہ جو اس صورتحال پر ہکا بکا کھڑی تھی، بے حد غصے میں آرمینا کے پاس گئی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، ہم نے بغیر تمہارے بارے میں جانچ پڑتال کیے تمہاری سنائی گئی جھوٹی کہانی پر یقین کر کے تمہیں اپنے گھر میں رکھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، سگی بیٹی کی طرح سمجھا میں نے تمہیں، اور تم نے یہ صلہ دیا میرے بیٹے کے دل اور جذبات سے کھیل گئی۔ طلاق نہیں ہوئی تھی، پناہ چاہیے تھی تو صاف کہہ دیتی، ہم تمہیں گھر سے تھوڑی نہ نکال دیتے۔ صالح آنٹی اسے برا بھلا کہتی رہیں۔ پہلے تو وہ سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے چپ چاپ سنتی رہی اور پھر اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا۔ وہ معیز کو لے کر ہال سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے معیز نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا، آرمینا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سلمان خان زادہ جو ایک سائڈ پر کھڑا فاتحانہ نگاہوں سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، ان لوگوں کو جاتے دیکھ آرمینا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ بری طرح جھٹکتے ہوئے غرائی، کمینے انسان، میں تمہاری بیوی نہیں،
تم نے یہ جھوٹی بکواس کر کے میری شادی کیوں توڑوائی؟ موئز کو مجھ سے بدسن کیوں کیا؟ آرمینا نے بے پر کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سلمان خان زادہ نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر اسے اپنے قابو میں لے لیا اور کہنے لگا، اس لیے اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہونے دی کیونکہ تم ایک گناہ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں گناہ سے بچایا، تم اصل میں میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں۔ آرمینا ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھٹیا انسان، تم بار بار یہ بیوی والی بکواس کیوں کر رہے ہو؟ تم نے مجھے پامال کیا تھا جس کے نتیجے میں تمہاری اولاد ہوئی۔ میرا کوئی تم سے نکاح نہیں ہوا تھا، سمجھے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا نکاح کب ہوا تھا۔ سلمان خان زادہ نے اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا۔ وہ چیختے چلاتے اسے گالیاں دیتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سلمان خان زادہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے بنگلے پر لے آیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ ارسل پر پڑی۔ اسے ایک ملازمہ نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ تیر کی طرح لپکی اور ارسل کو گود میں لے کر چومنے لگی۔ شادی ہال میں آنے سے پہلے وہ ارسل کو موئز کے گھر ایک ملازمہ کے حوالے کر کے آئی تھی۔ نہ جانے وہ ارسل تک کب اور کیسے پہنچا تھا۔ بہرحال جو شخص اس کی شادی کی تقریب میں پہنچ سکتا تھا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ ارسل کو شاید وہ پہلے ہی وہاں سے اپنے گھر بھجوا چکا تھا۔ آرمینا نے ارسل کو لیے وہاں سے جانا چاہا تو سلمان خان زادہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ آرمینا نے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے مسکرا کر کہا، شوق سے پولیس کو بلا، بلکہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا موبائل فون آرمینا کی طرف بڑھایا تو پہلے تو وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر پولیس نمبر ڈائل کر کے کمپلین کر دی۔ اس دوران وہ مسلسل مسکراتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس آ گئی اور پھر آگے معروف بزنس مین سلمان خان زادہ کو دیکھ ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے۔ سلمان خان زادہ کے اثر و رسوخ سے کون واقف نہیں تھا۔ بڑے مؤدب انداز میں انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ جب اپن سلمان خان زادہ نے نکاح نامہ نکال کر دکھایا تو پھر تو شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ پولیس والے معذرت کرتے ہوئے چلے گئے۔ آرمینا دنگ رہ گئی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس نے جعلی نکاح نامہ بنوایا ہوگا۔ سلمان خان زادہ نے پہلے تو اسے لفظوں سے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر جب وہ کسی طرح ماننے پر تیار نہیں ہوئی تو وہ اسے کسی حویلی میں لے آیا جہاں بہت سارے لوگ تھے۔ سلمان خان زادہ نے جب یہ کہا کہ یہ آرمینا ہے تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور آرمینا کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آئے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ ان لوگوں سے اس کا خونی رشتہ ہے۔ اس کی ماں شائستہ بیگم ابتہاج خان زادہ کی بیٹی، بہرام اور انعام خان زادہ کی بہن اور سلمان خان زادہ کی پھوپھی تھی۔ آج سے 22 سال پہلے شائستہ خان زادہ نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ایک غریب شخص ساجد سے شادی کر لی تھی اور سب نے اس سے تعلق ختم کر لیا تھا سوائے بہرام کے، جو شائستہ سے چوری چھپے ملتا رہتا تھا کیونکہ شائستہ بچپن ہی سے اس کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ بہرام ہی اس کے لاڈ اٹھایا کرتا تھا تاکہ اسے ماں کی کمی نہ محسوس ہو۔ اسی لیے شائستہ کے اس اقدام پر اس نے جلدی اسے معاف کر دیا۔ شائستہ ساجد کے ساتھ اس کے 2 کمروں کے مکان میں خوش تھی۔ بہرام نے کئی بار ان کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر ساجد انکار کر دیتا تھا کیونکہ وہ خود بہت خوددار انسان تھا۔ ساجد کی وجہ سے شائستہ بھی بھائی سے مالی مدد نہ لے پاتی تھی۔ 1 سال تک تو وہ چوری چھپے شائستہ اور ساجد سے ملتا رہا اور پھر اسے کاروبار کے سلسلے میں امریکہ جانا پڑا اور وہاں وہ اتنا مصروف ہوا کہ 7 سال تک وطن واپس نہ آ سکا۔ اس دوران چاہنے کے باوجود بھی شائستہ سے رابطہ نہ کر سکا۔ اگرچہ شروع کے چند سال خط و کتابت رہی مگر پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بہرام کو اگرچہ کئی بار تشویش تو ہوئی مگر وہ بزنس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ پاکستان آ کر شائستہ کا حال پوچھنے کا ٹائم نہ نکال سکا۔ پھر جب 7 سال بعد آیا تو شائستہ کو چارپائی پر پایا۔ ساجد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ شائستہ کالے یرقان میں مبتلا تھی۔ اس کی 6 سالہ بیٹی آرمینا رول رہی تھی۔ محلے میں کسی کو ترس آ جاتا تو ماں بیٹی کو کچھ کھلا دیتا ورنہ بے یار و مددگار تھی۔ بہرام خان زادہ اپنی لاڈلی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گیا مگر شائستہ کو بار بار اپنی بیٹی آرمینا کا وہم ستائے جا رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی بالکل بے آسرا ہو جائے گی۔ تب بہرام خان زادہ نے اس کی تسلی کے لیے اپنے 11 سال کے بیٹے سلمان خان زادہ کے ساتھ
6 سال کی آرمینہ کا ہاسپٹل میں ہی نکاح کروا دیا تھا۔ بہرام خانزادہ نے بیٹے کو منع کر دیا تھا کہ وہ گھر میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ سلمان چونکہ 11 سال کا تھا، نکاح کے بارے میں شعور نہیں رکھتا تھا، اسی لیے باپ کی ہدایت پر خاموش ہو گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ نکاح کے دوسرے روز ہی شائستہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بہرام کو بہت بڑا دھچکا لگا، وہ علاج کے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں اور سر پر بوسے دے دے کر روتا رہا۔ شائستہ کی موت کے صدمے میں وہ آرمینہ کا خیال نہ رکھ سکا، اور جب شائستہ کو دفنانے کے بعد اسے آرمینہ کا خیال آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ بہرام پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، مگر آرمینہ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ تب تک ہار کر وہ واپس امریکہ چلا گیا، مگر دل میں یہ درد ہمیشہ رہا کہ وہ اپنی بہن کی نشانی کی حفاظت نہ کر سکا۔ 10 سال بعد جب وہ واپس پاکستان آیا تو 21 سالہ سلمان خانزادہ بھی ساتھ تھا۔ بہرام خانزادہ نے اسے سب بتایا تھا اور ساتھ ہی آرمینہ کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ سلمان کے ذہن میں ایک چہرہ نقش تھا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ وہ چہرہ کس کا تھا۔ جب پہلی بار اس نے آرمینہ کو دیکھا تھا تب اسی چہرے کی شبیہ ابھری تھی اس کے دماغ میں، مگر وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر سکا۔ پاکستان آنے کے بعد اس نے اپنا ایک الگ گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور ساتھ ہی دوسرا کام بھی کرنے لگا، اور وہ تھا لوگوں کو سود پر قرض دینا۔ اس سے وہ سال میں ہی مالا مال ہو گیا، لیکن اس نے گھر والوں سے یہ بزنس چھپا رکھا تھا۔ وہ اس کام سے 1 روپیہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ قائم علی نے جب اس کے پیسے نہیں لوٹائے تو اسے بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر اس کی بیٹی کی ریکویسٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 1 دن کی مہلت دے دی تھی، لیکن اس بار بیٹی نے اسے دھوکہ دے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ دھوکہ دینے والوں کو تو وہ ویسے بھی کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بطور سزا اس نے آرمینہ کو بنگلے پر قید کر کے ملازمہ بنا دیا۔ لیکن ہمیشہ اس کی شکل اسے عجیب سا احساس دلاتی تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اسے پینے کی عادت تھی۔ اس رات وہ کمرے میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا جب آرمینہ اس کے پاس آئی۔ وہ نشے میں تھا، خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے آرمینہ کی مزاحمت نہ دکھائی دی اور نہ سنائی دی۔ وہ ہر حد پار کرتا گیا۔ جب ہوش آیا تو ازالے کے طور پر اس نے قرض معاف کر کے اسے آزاد کر دیا۔ پھر ایک دن اچانک اس نے اپنے باپ کی الماری میں شائستہ پھپھو کی تصویر دیکھی تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ اس لڑکی آرمینہ کا چہرہ اسے یاد آیا۔ اس کی شکل ہو بہو شائستہ پھپھی جیسی تھی۔ کیا آرمینہ ہی شائستہ پھپھو کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں سوچا، لیکن پھر اسے خیال ہے کہ تصدیق تو نکاح نامہ دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا نام مینا جبکہ قائم علی کی بیٹی کا نام آرمینہ تھا۔ وہ فوراً بہرام خانزادہ کے پاس گیا اور اس سے نکاح نامے کا پوچھا تو انہوں نے اپنی الماری میں سالوں سے چھپا کر رکھا گیا نکاح نامہ نکال کر دکھایا۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ نکاح نامے پر اس کی بیوی کا نام آرمینہ درج تھا۔ یہ جاننے کے بعد وہ بے حد ایکسائٹڈ ہو کر حویلی سے نکلا تھا۔ اس کا رخ قائم علی کے گھر کی طرف تھا، جبکہ پیچھے سے نکاح نامہ اس کی ماں کے ہاتھ لگ گیا اور پھر سارے گھر کو معلوم ہو گیا۔ بہرام خان سے بھی کچھ نہ چھپایا۔ شائستہ کی موت کا سن کر سالوں بعد ابتہاج خانزادہ اور انعام خانزادہ روئے تھے۔ اس کی بیٹی کا سن کر وہ سب اسے دیکھنے، اس سے ملنے کو بےتاب تھے۔ سلمان خانزادہ جب قائم علی کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر شوق لگا۔ قائم علی مر چکا تھا اور آرمینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا اور خود کو کوستا رہا کہ جب وہ اس کے پاس تھی تو تب اسے یہ کیوں نہیں پتہ چلا کہ وہی اس کی بیوی تھی۔ تاہم ایک چیز نے اس کا دل مطمئن کر دیا تھا کہ نشے میں آرمینہ کے ساتھ وہ جو کچھ کر چکا تھا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قائم علی کے پاس کیسے پہنچی تھی۔ 1 سال تک ہر کوشش کے باوجود وہ آرمینہ کو نہ ڈھونڈ پایا۔ پھر ایک دن شاپنگ مال کے باہر اس کے ڈرائیور نے آرمینہ کو دیکھا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ تھی۔ جب اس کا ڈرائیور اسے بتا پایا تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن ایک آدمی سے کلیو مل گیا تھا جس کے ذریعے بالآخر 1 ہفتے کے بعد وہ معیز احمد کے گھر پہنچ گیا تھا جس کے پاس آرمینہ تھی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا کہ آج تو آرمینہ اور معیز کی شادی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بے خبری میں اس کے نکاح میں ہو کر کسی اور سے نکاح کرنے جا رہی تھی۔ معیز احمد کے ملازم سے میرج ہال کا پوچھ کر وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ جب اس کی نظر گھر کے گارڈن میں ملازمہ کی گود میں کھیلتے ایک بچے پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس بچے کی شکل بالکل اس جیسی تھی، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھیں تو ہو بہو سلمان خانزادہ جیسی تھی۔
ملازم نے اس سے بچے کے بارے میں استفسار کیا تو معلوم ہوا وہ آرمینہ کا بیٹا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف آرمینہ کا ہی نہیں بلکہ اس کا بھی بیٹا ہے۔ پھر گن پوائنٹ پر اس نے ارسل کو وہاں سے لیا اور گھر بھجوا دیا۔ پھر جب وہ میرج ہال میں پہنچا تو آرمینہ اور موئس کا نکاح ہونے ہی والا تھا، جس نے بر وقت وہاں پہنچ کر رکوا دیا تھا۔ آرمینہ اب حویلی میں اس کے کمرے میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سلمان خان زادہ کے لیے نفرت اور زبان پر تلخی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سلمان خان زادہ، میں تمہاری اس جھوٹی سٹوری پر یقین کر کے تمہیں اپنا شوہر مان لوں گی؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میرے بابا قائم علی نے مجھے ایسا کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، لہٰذا میرے بابا صرف وہی ہیں۔ تم سے اور تمہارے گھر والوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی اسے گھورتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو میں بابا سے کہتا ہوں، وہی تمہیں دلائیں گے یقین۔ پھر اس نے بہرام خان زادہ سے جا کر کہا تو بہرام خان زادہ آرمینہ کو ساتھ لے کر اس مکان میں گئے جہاں شائستہ اور ساجد رہتے تھے۔ وہ مکان تو کرائے کا تھا، جو مالک مکان بیچ کر کہیں جا چکا تھا۔ محلے دار بھی نئے تھے جو شائستہ اور ساجد کو نہیں جانتے تھے۔ بہرام خان پریشان ہوا، اب کس سے تصدیق کروائے؟ پھر کسی نے اسے ایک بوڑھی عورت سے ملوایا جو 30 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے شائستہ یاد تھی۔ آرمینہ کو دیکھ کر جب اس نے کہا یہ تو بالکل شائستہ جیسی ہے تو اسے یقین آ گیا کہ سلمان خان زادہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن ایک سوال اسے بے چین کر رہا تھا، اگر وہ قائم علی اور صفیہ کی سگی بیٹی نہیں تھی تو ان تک کیسے پہنچی؟ انہوں نے اتنے سالوں تک اس سے چھپائے کیوں رکھا؟ پھر اس سوال کا جواب بھی اسے مل گیا۔ ایک دن عورت اسے ملنے حویلی آئی اور اپنا تعلق اسی محلے سے بتایا جہاں وہ ایک ہفتہ پہلے بہرام خان زادہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی تصدیق کے لیے گئی تھی۔ اس نے آرمینہ سے معافی مانگتے ہوئے بتایا کہ وہ قائم علی کے رشتے میں کزن لگتی ہے۔ 22 سال پہلے جب شائستہ کا انتقال ہوا تو آرمینہ کو لاوارث سمجھ کر اس نے چھپا لیا اور اپنے کزن قائم علی کو دے دیا جو بے اولاد تھے۔ قائم علی کے اس پر بہت احسانات تھے جن کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے آرمینہ کو ان کے حوالے کیا تھا۔ اب آرمینہ یقین تو کر چکی تھی، لیکن سلمان خان زادہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھلائے جانے کے قابل نہیں تھا اور نہ وہ معاف کر سکتی تھی۔ وہ اگرچہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا اپنے اور اس کے رشتے کو ٹھیک کرنے کی، مگر آرمینہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخر تنگ آ کر ایک دن اس نے کہا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، تم میری بیوی تھی۔ بیوی؟ آرمینہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اس وقت یہ بات نہ تم جانتے تھے اور نہ میں کہ ہمارے درمیان کوئی جائز رشتہ ہے۔ تم نے میرا ریپ کیا تھا اور اب تمہیں میں نہ معاف کروں گی اور نہ ہی اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ کیسے نہیں کرو گی اور کب تک نہیں کرو گی؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ سلمان کو بھی اس کی ہٹ درمی پر آخرکار غصہ آ گیا۔ اس نے آرمینہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف جھٹکا دیا تب اس کے سینے سے آ لگی۔ کیوں؟ ایک بار پھر ریپ کرو گے میرا؟ آرمینہ نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جسٹ شٹ اپ، تم بار بار ریپ کا لفظ یوز مت کرو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی میں آنے والے سب سے برے ترین انسان ہو، اور اب تک تم ارسل کو یہاں کیوں لائے؟ گھر والوں کو اپنے کرتوت بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ آرمینہ نے تنفر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا جس پر مجھے شرم آئے۔ تم میری بیوی تھی اس وقت جب میں تمہارے قریب آیا تھا، اور ارسل میرا جائز بیٹا ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اسے میں یہاں لے آؤں گا، ملوا دوں گا سب سے۔ اور کیا کہہ رہی ہو کہ میں برا انسان ہوں؟ تو پھر اچھا کون تھا؟ وہ جس سے شادی رچانے جا رہی تھی؟ بہت عرصہ رہی تھی نا تم اس کے ساتھ، بتاؤ کس طرح کے تعلقات تھے تمہارے اس کے ساتھ؟ کتنی بار آیا وہ تمہارے قریب؟ سلمان نے اس کا بازو ہلکا سا مروڑتے ہوئے درست لہجے میں پوچھا تو وہ چلا اٹھی، بازو چھوڑو میرا گھٹیا انسان، یہ تمہارے ذہن کا فطور ہے۔ وہ تمہارے جیسا گرا ہوا انسان نہیں تھا کہ میرا مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے پامال کرتا۔ اچھا، میں گرا ہوا انسان ہوں اور وہ بہت اچھا تھا؟ وہ تو تھا ہی اچھا ہمیشہ سے۔ غصے کا تیز اور اوپر سے آرمینہ اسے گالی دے کر مزید بھڑکا رہی تھی۔ اس نے آرمینہ کو بیڈ پر دھکیلا اور اسے اپنی گرفت میں قابو کیا تو وہ مچل اٹھی۔ نہیں سلمان خان زادہ، اب اگر تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو خدا کی قسم کل تم مجھے زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اپنی جان لے لوں گی میں،
مگر مرنے سے پہلے تمہارے گھر والوں کو تمہاری اصلیت ضرور بتاؤں گی۔ سلمان خان زادہ جو غصے میں آپا کھوتے ہوئے اسے سزا دینے کے لیے ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہا تھا، اس کے منہ سے موت والی دھمکی سن کر خود کو بمشکل روکا تھا۔ اس نے پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ اس سے دور ہٹ گیا۔ آرمینہ اپنی جگہ پر پڑی روتی رہی۔ وہ کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر پلٹ کر اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور انتہائی درست لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں مجھے اور ہمارے رشتے کو قبول کرنے کا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور دوسری بات، یہ تم نے خود کو کمرے میں بند کر کے سب سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اس ڈرامے کو ختم کرو اب۔ دادا جان، بابا، چاچو، اماں، تائی سب تم سے بے حد پیار کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ تم اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی شائستہ پھپھو کی بیٹی ہو، اسی لیے وہ تمہارا روکھا، کڑوا اور ہر طرح کا رویہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ آرمینہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ دوسرے دن سے اس کی ہدایت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے عمل کرنا پڑا۔ سلمان خان زادہ ارسل کو لے کر پریشان تھا کہ گھر والوں کے سامنے اسے کیا جواز پیش کرے۔ ارسل کو ابھی تک اس نے بنگلے پر ملازمین کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے حویلی لے آیا۔ سب ارسل کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تب اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اصل میں آرمینہ مجھے 1 سال پہلے ملی تھی، لیکن تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی شائستہ پھپھو کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے۔ یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی، ہم دونوں نے نکاح کر لیا تھا، لیکن کسی بات پر ہم میں ناراضگی ہو گئی اور آرمینہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی سی ناراضگی دکھانے کے بعد سب نے ارسل کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا سوائے آرمینہ کے، جو 1 ہفتہ تو کیا 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی اپنا اور اس کا رشتہ قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ آہستہ آہستہ گھر والوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں۔ بہرام خان زادہ نے بزنس ٹرپ کے بہانے سلمان کو دبئی بھیجا تو ساتھ میں آرمینہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ آرمینہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ماموں مامی نے اتنا اصرار کیا کہ اسے ماننا پڑا۔ ارسل کو انہوں نے روک لیا تھا کہ وہ سنبھال لیں گے۔ دبئی آ کر بھی آرمینہ کا رویہ نہ بدلا تو سلمان نے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 15 دن وہاں دونوں نے بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے اور پھر واپس آ گئے۔ آرمینہ ارسل کے ساتھ خود کو مصروف رکھتی۔ سلمان کمرے میں ہوتا تو اسے نظر انداز کرتی تھی۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، مگر پھر اس کی مردانہ انا بلبلا اٹھی جب آرمینہ نے ہر بار کی طرح اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ آرمینہ کے مطالبے نے اسے تیش دلایا تھا۔ کیا کہا؟ طلاق چاہیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، نکلو میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ اس نے ارسل کو اس کی گود سے چھینا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا حویلی کے گیٹ تک لایا۔ ارسل کے چھین لیے جانے پر آرمینہ زور زور سے رونے لگی اور ارسل کا مطالبہ کرنے لگی کہ میں اپنے بچے کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ سلمان اس پر چلا رہا تھا۔ شور سن کر سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور لڑائی کی وجہ پوچھنے لگے۔ تب سلمان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف اشارہ کر کے ماں باپ سے کہا، جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں مارا مارا نہیں پھرتا رہا، وہ اب مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ سب نے آرمینہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ روتے ہوئے ہر بات بتا گئی، سوائے یہ کہ سلمان نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ سب لوگ شاکڈ رہ گئے یہ جان کر کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ ماموں جان، میں ایک سود خور انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے میرا بہت نقصان کیا ہے، اس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، اس انسان کو بھی جس نے مجھے سگی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ان سب کی نگاہوں میں سلمان کے لیے بے یقینی، افسوس کیا کچھ نہیں تھا۔ بہرام خان زادہ نے تو بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم حرام کماؤ گے، جو کچھ تم اس گھر میں لاتے ہو وہ حرام ہوگا، اپنے ساتھ ساتھ تم ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہو۔ نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے گھر سے، نکل جاؤ۔ اب جب تک تم اس حرام کاروبار سے توبہ نہیں کر لیتے، ہم سے، آرمینہ اور ارسل سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہرام خان زادہ کا لہجہ درست اور حتمی تھا۔ بابا جان، میں یکدم اس کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا، میری ساری جمع پونجی اس میں لگی ہے، کنگال ہو جاؤں گا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے بس لہجے میں بولا، ایسی حرام کی دولت سے بہتر ہے تم کنگال ہی ہو جاؤ۔ بس اب جب تک تم اس حرام کام سے وابستہ رہو گے مجھے اپنی شکل نہ دکھانا،
بلکہ حویلی میں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں میری بیوی ہے، بچہ ہے۔ وہ بھی لمحے میں مشتعل ہوا تھا۔ جب تک تم اس حرام کاروبار سے توبہ نہیں کر لیتے، آرمینا بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھے گی، اور اسی وجہ سے ہی طلاق مانگ رہی ہے۔ تو قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں خود آرمینا کو تم سے طلاق دلواؤں گا، کیونکہ میں خود بھی ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری بھانجی ایک سود خور انسان کے ساتھ رہے۔ بہرام خان نے سخت لہجے میں کہا۔ سلمان خان زیادہ کچھ دیر تو غصے سے باپ کو اور آرمینا کو گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے آرمینا سے شکایت کرنے لگے کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ آرمینا کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ کیا سلمان نے اس پر اور ارسل پر اپنی دولت کو ترجیح دی تھی، کیونکہ اسے حویلی سے گئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر نہ تو وہ پلٹ کر واپس آیا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ سخت بے چین تھی، اگرچہ زاہدہ ممانین اسے تسلی دیتی رہتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا، دولت کو اس پر اور ارسل پر ترجیح نہیں دے گا، مگر آرمینا کا اضطراب ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ گھر آ گیا، سیدھا بہرام خان زادہ کے پاس جا کر معافی مانگی اور کہا وہ ساری رقم جو اس نے سود سے کمائی تھی وہ ایک ٹرسٹ کو دے آیا ہے۔ اس کے اس اقدام سے سب کو بہت خوشی ہوئی۔ بہرام خان زادہ نے اسے گلے سے لگا کر کہا، مجھے پتا تھا میرا بیٹا رشتوں پر حرام دولت کو کبھی ترجیح نہیں دے گا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپک رہے تھے۔ باپ سے ملنے کے بعد وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے ارسل کو اٹھایا ہوا تھا۔ ارسل اسے دیکھ کر خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارسل کو گود میں لیا اور چومنے لگا۔ بیٹا تو مان گیا، اب جا کر بیوی کو بھی منا لو، اماں نے آہستگی سے اس کے کان میں کہا، تو اس نے جھینپ کر سر ہلایا اور پھر ارسل کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو آرمینا اسے کہیں نظر نہ آئی، البتہ وہ واش روم کے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ارسل کو بیڈ پر بٹھا کر اس سے کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی۔ اس کے بال گیلے تھے جنہیں وہ تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ باپ بیٹے کو مکمل اگنور کرتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ سلمان کچھ دیر تو اس کی بے نیازی دیکھتا رہا، پھر جب برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ محترمہ، اب تو اس غریب پر توجہ دے لو، سچ میں غریب ہو چکا ہوں میں، ساری دولت دان کر دی ہے تم پر اور ارسل پر وار کر، ابھی بھی اس بے رخی اور بے نیازی کی مار مارو گی کیا؟ وہ شکوے بھرے انداز میں کہتا اس کے بے حد قریب کھڑا ہوا۔ آرمینا نے تیز نگاہوں سے گھورا۔ جتا رہے ہو اپنا احسان؟ یہ شرط میں نے نہیں، ماموں نے رکھی تھی۔ اس نے ناراض لہجے میں کہا، ارے نہیں یار، جتا تو نہیں رہا، اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے، تو احسان کیسا بھلا؟ اور ایک دولت تو کیا، ایسی 1000 دولت میں تم پر اور ارسل پر قربان کر سکتا ہوں۔ تبھی فیصلہ کرنے میں مہینہ لگ گیا۔ آرمینا نے طنز کیا تو وہ مسکرایا، ارے نہیں یار، فیصلہ تو میں نے اسی دن ہی کر لیا تھا جس دن حویلی سے نکلا تھا۔ مہینہ اس سارے پھیلاوے کو سمیٹنے میں لگا، کیونکہ اس کاروبار میں کئی لوگ شامل تھے، ایک دم سے تو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا نا۔ اور یقین کرو، آج جیسے ہی ہر کام وائنڈ اپ ہوا، ہر چیز کلیئر ہوئی، میں سکون کا سانس لیتے سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ بات کے دوران وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنے لگا۔ آرمینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اس کی قربت پر، جو وہ اب محسوس کر رہی تھی اس کے لیے ایسا اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دل بدل چکا تھا، پگھل چکا تھا۔ سلمان خان زادہ کے لیے ساری نفرت، غصہ کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ خود کو اس کے سحر میں گرفتار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ آئینے میں نظر آتی سلمان خان زادہ کی دلکش پرسنالٹی پہلی بار اسے متاثر کر رہی تھی۔ کچھ تو بولو یار، خاموش کیوں ہو اب؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ مزید قریب ہوا اور بولنے کے لیے اکسانے لگا۔ کیا بولوں؟ وہ اس کی قربت پر نروس ہو کر ہکلائی۔ سلمان نے دلچسپی سے اس کا گھبرانا نوٹ کیا۔ شرارت بھرے انداز میں وہ ایک جسارت کرنے لگا تھا جب آرمینا ایک دم چلائی، ارسل گر جائے گا بیڈ سے۔ سلمان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر بیٹھا کھیل رہا تھا، کسی بھی لمحے وہ نیچے گر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آرمینا موقع غنیمت جان کر دروازے کی طرف بڑھی تو پیچھے سے سلمان کی مسکراتی آواز سنائی دی، بھاگو بھاگو بیٹا، رات کو آؤ گی تو پھر نہیں بھاگنے دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی دھمکی پر پہلی بار آرمینا کے چہرے پر
بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔